تو میں اپنے بزرگوں کا بھی جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائیوں کا بھی، بہنوں کا بھی، اپنی بیٹیوں کا بھی میں بہت خیر مقدم کرتا ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بھی آج کئی سالوں کے بعد اگر آیا تو پہلے کوئٹہ آیا، پہلے بلوچستان آیا، اور آپ کے چہرے پھر میرے سامنے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے آپ کو دیکھتے ہوئے، اور بہت سارے لوگوں کے چہروں سے میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. تو یہ گیپ بہت بڑا گیپ تھا. اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوا، قوم کو بھی ہوا. یہ سال اور اس سے پہلے والے سال بھی جو 90 کی دہائی میں تھے، جب ملک بدر ہوئے یا قید کاٹنی پڑی یا مقدمے جھیلے ہم نے برداشت کیے، وہ سارا وقت قوم کی خدمت میں جو کہ میں معمور کر سکتا تھا، میں اس سے محروم کر دیا گیا. وہ قوم کے کام آتے تو اس سے اللہ کے فضل و کرم سے ملک کا بہت کچھ بھلا ہوتا. لیکن نہ جانے ایسا کیوں ہوا کہ اچھے بھلے چلتے پاکستان کو روک دیا گیا، اچھے بھلے پھلتے پھولتے پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا گیا، اور اچھی بھلی پھلتی پھولتی قوم کو خوشحالی سے محروم کر دیا گیا. یہاں تک محروم کر دیا گیا کہ بجلی کے بل دینا ایک عذاب بن گیا. ادھار لے کے بجلی کے بل لوگوں نے دیے اور دیتے ہیں. کئی تو اپنی جائیداد کو بیچ کر بجلی کے بل پورا کرتے ہیں، اثاثے بیچتے ہیں. میں جب وزیر اعظم تھا تو میں چند دنوں کے بعد 2013 میں وزیر اعظم بننے کے چند دنوں کے بعد میں اسلام آباد کی مارکیٹ میں گیا. تو میں وہاں جا کے میرے سٹاف بھی میرے ساتھ تھا. تو اچانک گیا، میں نے جا کے تو وہاں پوچھا، سبزیوں کے ریٹ پوچھے. کوئی سبزی 10 روپے کلو تھی، کوئی سبزی 20 روپے کلو تھی، کوئی 30 روپے کلو تھی. بس اسی اپنا دائرے میں تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چینی، آٹے کا ریٹ وہ بہت ہی کم تھا اللہ کے فضل و کرم سے. روٹی اس وقت 3 یا 4 روپے کی ملتی تھی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ آٹے کا کیا ریٹ ہوگا. چائے لوگ چینی ڈال کے پیتے تھے. پتہ نہیں آج چائے میں لوگ چینی ڈال کے پیتے ہیں یا نہیں پیتے، یا چینی کے بغیر پیتے ہیں. چینی ڈالنے کو دل چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، چینی مہنگی ہے، تو پھیکی چائے پیتے ہیں. اور اس کے بعد پتہ نہیں کھانے میں گھی ڈالنے کے لیے کوئی پیسے ہیں یا نہیں ہیں، کیسے کھانا پکاتے ہیں، بچوں کو کیسے پیٹ پالتے ہیں. اگر بجلی کا بل ادھار لے کے ادا کرتے ہیں تو پھر بچوں کا پیٹ کیسے پالتے ہوں گے؟ کس طرح سے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتے ہوں گے؟ دودھ بھی اتنا مہنگا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج 50,000 روپے ماہانہ کمانے والا بندہ کس طرح سے گزارا کر سکتا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. وہ زمانہ کہاں چلا گیا جب 10 روپے، 20 روپے کلو سبزیاں بکتی تھیں، دالیں سستی تھی، آٹا سستا تھا، گھی سستا تھا، پیٹرول سستا تھا. 62-63 روپے لیٹر پیٹرول تھا. کہاں گئے وہ دن؟ وہ زمانہ نہ جانے کہاں چلا گیا، کدھر چلے گئے وہ دن. آج لوگ ترستے ہیں ان دنوں کو، اور یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے
ہم اپنے ماہانہ اخراجات کو بھی پورا کرتے تھے اور بچت بھی کرتے تھے. آج کل ایسے زمانے میں جہاں سونا بھی مہنگا ہے, روزمرہ کی اشیاء بھی مہنگی ہیں, جہاں کھانے پینے کے اخراجات بھی بہت مہنگے ہیں, بہت زیادہ ہیں, بچوں کی شادی کا تصور کرنا بھی آج کل لوگوں کو بڑا محال لگتا ہے. ایک غریب آدمی جو ہے اپنی بیٹی کے کس طرح سے ہاتھ پیلے کرے گا, کس طرح سے اپنے بچوں کی شادی کرے گا. ہر چیز کا ریٹ جو ہے وہ دگنا تگنا 4 گنا ہو گیا. میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ آپ عام اشیاء کی قیمتیں دیکھ لیں تو یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا صرف پیٹرول کی کیا آپ قیمتیں لگا لیں, گیس کی لگائیں, بجلی کی لگائیں. اس لیے میں نے لاہور کے جلسے میں نے 2 بجلی کے بل لوگوں کو سنے تھے یا نہیں سنے تھے, کہ میرے زمانے میں الحمدللہ جو بل تقریباً, مجھے اب صحیح فگرز یاد نہیں ہے, بل میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, اگر کسی کا 1200 روپے بل آتا تھا تو اس کا آج 15,000 روپے بل آتا ہے. اگر اس زمانے میں کسی کا کوئی 600 روپے بل تھا تو اس کا بل آج 10,000 روپے آتا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کوئی برکت اٹھ گئی ہے ہمارے معاشرے سے؟ کیا ہوا کیا ہمیں؟ کیونکہ نظر کھا گئی کسی کی, کوئی نظر لگ گئی ہمیں, ہم اپنا بالکل جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کما کیا رہے ہیں اور خرچ کیا کر رہے ہیں, کدھر سے پیسہ آتا ہے, کیسے جلدی سے نکل جاتا ہے, اور اس کے بعد 15 دنوں کے بعد, مہینے کے 15 دن گزرتے ہیں تو 15 دنوں کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں اگلے 15 دن کیسے گزریں گے. یہ عملاً صورتحال ہے. تعلیم مہنگی ہے بچوں کی, کپڑے مہنگے ہیں, ان کے جوتے مہنگے ہیں, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. میں نے کبھی اتنی مہنگائی اتنی تیزی کے ساتھ کسی ملک میں نہیں دیکھی. اور مجھے وہ وقت یاد آتا ہے 2017 کی بات کر رہا ہوں میں. یہ جو میں نے ابھی قیمتیں بتائی ہیں آپ کو, 2017 کی قیمتیں بتائی ہیں. 2017 کے بعد جب مجھے فارغ کر دیا گیا کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, لہذا وزیر اعظم تمہاری چھٹی, اور فارغ کر دیا گیا, تو اس کے بعد کوئی پھر ہماری حکومت کوئی رہتی ہے؟ کوئی ہماری حکومت نہیں تھی, وہ برائے نام تھی. 2018 میں پھر الیکشن ہوئے, اور جس طرح سے پھر الیکشن سے باہر رہے, میں جیل میں تھا, الیکشن میں نہیں لڑ سکا, اور یہ جیل میں تھی, والدہ اس کی فوت ہوتی ہیں, یہ جیل میں ہوتی ہے, میری بیوی فوت ہوتی ہے, میں جیل میں ہوتا ہوں, خبر ملتی ہے جیل میں کہ آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہے. میں اس کو جا کے میں ان کو کہتا ہوں کہ میں خود جا کے ان کو بتاؤں گا. آپ جیل والوں کو میں نے کہا آپ مت جائیں, وہ پتہ نہیں برداشت کر پائے گی نہیں کر پائے گی, میں خود جاؤں گا. پھر میں جا کے اس کو بتایا میں نے کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی. اب اس طرح کی خبریں جب جیلوں میں ملتی ہیں, کیا گزرتی ہوگی انسانوں پہ, ہم جیسے لوگوں پہ آپ کیا گزرتی ہوگی, ذرا سوچیں, اندازہ لگائیں ذرا. تو یہ ہم نے دکھ جھیلے ہیں, مصیبتیں برداشت کی ہیں, لیکن آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے اپنی قوم کو یکجا کرنے کے لیے